میرا یہی تو پلی ہے کہ مسلمانوں کے آگے، مسلمان بچے کے آگے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ آئنسٹائن کا درجہ ہے. یہ اصلی مسئلہ، اور ہم شیعہ سنی مسائل میں پھنسے ہوئے. بالکل آئنسٹائن بھی تو ایک فلسفی کی سائنس کی ہے نا. بالکل. تو سٹیم فیلڈز میں اگر قرآن پاک کے تھرو جسٹ لگائے گا نا بچہ، کہ میں نے قرآن سے، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں دور کیا. جب میں نے نا پہلی دفعہ حدیث پڑھی بخاری شریف کی، آئی تھنک فرسٹ یا سیکنڈ چیپٹر کے اندر حدیث ہے کہ مرغے کو، پہلی حدیث ہے کہ دوسری حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کے بعد تیسری چوتھی ہے، بچے نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ جب مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے نا تو وہ اذان دیتا ہے. مرغے کو فرشتے نظر آتے ہیں، اسی لیے وہ صبح جب بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ فرشتے وہ دیکھ رہا ہے نازل ہوتے ہوئے، یا رحمت کے فرشتے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ بولتا ہے. اور جب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو وہ ہانکتا ہے، جو بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، he makes that sound. گدھا جب بولتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے. شیطان میں بھی اسے نظر آتا ہے. اسی طرح جانور قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چرند پرند ہر اللہ کی مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے. ظاہر ہے ان آوازوں کو، ان چیخوں کو. پھر سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو دیکھیں جانوروں کی سائٹ ہم سے بہت ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہماری سینسز اور جانوروں یا پرندوں کی سینسز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اٹ از ویری مچ پاسبل کہ جو چیز ہمیں دور دور تک نہ دکھائی دے رہی ہو، ایک پرندہ یا ایک جانور اسے فوراً پہچان لے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ڈر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پسینے سے ایک خاص قسم کی اوڈور نکلتی ہے کہ جو ٹرائی میتھلتھیازولین نامی ایک فیرامون کی سمیل ہوتی ہے، اور ہمیں سمیل کا نہیں پتا چلتا، لیکن کتے اسے فوراً سے پہچان لیتے ہیں کہ فلاں شخص اس وقت ڈر رہا ہے. انفرا ریڈ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جانور جو ہے وہ، کچھ جانوروں میں انفرا ریڈ ریڈیشن کی پوری ٹیکنالوجی لگی ہے. مچھر، وہاں مچھر دیکھیں سخت اندھیرے میں بھی آ کے جو ہے وہ آپ کو کاٹ لے گا، کیونکہ آپ پچ ڈارکنیس میں بھی لیٹے ہوئے ہیں. تو مچھر کو انفرا ریڈ ریڈیشن کی وجہ سے، جو اس کی آنکھوں میں اللہ نے ٹیکنالوجی رکھی ہے، آپ کے جسم کے وہ گرم اعضاء نظر آ رہے ہوں گے جہاں خون زیادہ ہے. اچھا، مچھر وہ اسے اورنج کلر میں نظر آ رہے ہوتے ہیں گھوپ اندھیرے میں، تو وہ ڈائریکٹ ادھر آ کے کاٹے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خون جہاں زیادہ ہے وہ انفرا ریڈ ریڈیشن کی وجہ سے وہ گرم ہے وہ جگہ، سائنٹیفکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے، تو وہ ڈائریکٹ ادھر آگے کاٹے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ایبیلٹیز دی ہوئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت کچھ دیکھیں. اب کامن سینس تھی، ایک بچہ، میں ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں جو مرغے کی آنکھ کا جو پولر ڈسٹینس ہے نا، جو اس کا لینس کا پول ہے، وہ اگر میں شفٹ کروں انسان کی لینس میں تو مجھے بھی فرشتے نظر آ جائیں گے. مرغا کوئی مومنٹ تو نہیں جو برکت کی وجہ سے فرشتے دیکھتا ہے، ولی اللہ تو نہیں ہے. اس نے کوئی کیا کیا، اس نے کیا کیا. سو ٹیکنیک از رائٹ دیر. آپ جس کو حدیث کا نہیں علم وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا اس بارے میں. سائنس اور حدیث ہونا اکٹھا ضروری ہے اس موقع کے اوپر. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی. 12ویں صدی کے ایک بہت بڑے مورخ یعنی ہسٹورین، محدث اور شافعی اسکول آف تھاٹ کے ایک بہت بڑے فقیہ اسکالر گزرے ہیں، ابو القاسم علی ابن عساکر، یا پھر سمپلی ابن عساکر. ابن عساکر کے متعلق کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس نے کبھی علم سے ان کی توجہ ہٹا دی ہو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ایسی کتابیں لکھنے کی توفیق دی تھی کہ آج ان کتابوں کی لکھائی پر یقین کرنا بھی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ ایک شخص انہیں لکھ بھی نہیں سکتا. مثلاً ابن عساکر کی 34 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ان 34 میں سے ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے صرف ایک زندگی میں لکھنا ممکن ہی نہیں تھا، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق. 80 جلدوں یعنی کہ 80 والیومز میں لکھی ایک بہت بڑی کتاب کہ جس میں ابن عساکر نے ایسی ایسی نایاب انفارمیشن اکٹھی کی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اب جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ تاریخ دمشق کے 19th والیوم اور اس کے پیج نمبر 130 پہ لکھا ہوا ہے. ابن عساکر بتاتے ہیں کہ دمشق میں ایک معمر اور ایک بزرگ شخص رہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ البرزی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک دن اچانک ان کی آنکھ اپنی جگہ سے ہی غائب ہو گئی، یعنی کہ آئی بال، یعنی کہ ان کا ڈیلا ہی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا. لوگوں نے ان سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اس راز کو کسی کے سامنے کھولتے نہیں تھے. حتیٰ کہ ایک دن سلیمان ابن زید نام کا ایک آدمی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا کہ بتائیں کیا ہوا تھا. نہ وہ بتاتے اور نہ یہ پوچھنا چھوڑتا. جب کبھی ملاقات ہوتی تو ابن زید کی طرف سے ایک ہی سوال آتا، یہاں تک کہ ایک دن تنگ آ کر عبداللہ نے بھی اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور ایک اتنا عجیب واقعہ سنایا کہ اسے سن کر لوگ حیران رہ گئے.
کہتے ہیں کہ میرا شمار دمشق کے معمر اور تجربہ کار افراد میں ہوتا ہے، اس لیے اکثر لوگ میرے پاس راستہ پوچھنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دن میرے پاس خراسان سے 2 آدمی آئے، عجیب حلیہ، لمبے بال، گھنی داڑھی اور لمبی لمبی مونچھیں، اور مجھے بولے کہ ہمیں برزا کی وادی میں کسی ایسی جگہ لے کر چلو کہ جہاں فلاں فلاں نشانیاں موجود ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تجسس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا اس جگہ میں کیا کام ہے۔ بہرحال انہیں لے کر میں وہاں چلا گیا۔ جھاڑیاں، جھنکار، مٹی اور پتھروں کے ٹیلے، اور شام کا وقت عجیب ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اور ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ان دونوں نے اپنی اپنی انگیٹھیاں نکالی اور بخور جلانا شروع کیے، یعنی دھوئیں والی خوشبو۔ اور تھوڑی دیر بعد وادی میں اتنی خوشبو پھیل گئی کہ جھاڑیوں تک سے مہک آنے لگی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کے سانپ جھاڑیوں سے نکل نکل کر ہماری طرف آنے لگے ہیں۔ میرا تو دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن وہ دونوں لاپرواہی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، حتیٰ کہ ایک سانپ ایسا بھی آیا کہ جو بامشکل 1 فٹ کا بھی نہیں تھا، لیکن اس سانپ کی آنکھیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں، اور اسے دیکھتے ہی وہ دونوں شخص اچانک تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس سانپ کو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں سرما دانی والی سلائی پھیر کر وہی سلائی پھر اپنی آنکھوں میں پھیری، اور آپس میں کسی انجان زبان میں بات کرنے لگے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اب مجھے ان کی زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا کہ یہ دونوں اس وقت بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اور تب میں نے ان کی منتیں شروع کر دی کہ میری آنکھوں میں بھی یہ سلائی پھیرو، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ حتیٰ کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں میں گر گیا کہ میری آنکھوں میں بھی یہ سلائی پھیر دو، اور آخرکار بہت ہی مشکل سے وہ لوگ راضی ہوئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری ایک آنکھ میں سلائی پھیری، اور سچ کہوں تو شروع میں تو مجھے نظر آنا ہی بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب نظر آنا شروع ہوا تو حیرت کے مارے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ جس طرح درخت مجھے زمین کے اوپر دکھائی دے رہے تھے، اسی طرح زمین کے نیچے کے بڑے بڑے پتھر بھی مجھے نظر آنے لگ گئے تھے۔ زمین میری اس آنکھ کے لیے ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے شیشے کی بنی ہوئی ہو۔ مجھے واضح طور پر زمین کے نیچے بھی نظر آنے لگ گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، اور تب تک رات بھی گزر کر ختم ہو چکی تھی، لہٰذا ہم لوگ وہاں سے واپسی کی طرف چل دیے۔ ابھی ہم لوگ شہر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، اور دوسرے نے میری سلائی والی آنکھ میں اتنی زور سے انگلیاں ماری کہ میرا ڈیلا میرے سامنے باہر نکل کر مٹی کے ڈھیر کے اوپر گر پڑا، اور میں زمین پر بیٹھ کر درد سے چلانے لگا، جبکہ وہ دونوں مجھے وہیں چھوڑ کر، اسی حالت میں چھوڑ کر شہر سے واپس چلے گئے۔ میں وہیں پڑا کراہتا رہا، حتیٰ کہ میری آواز قریب سے گزرنے والے قافلے تک پہنچی، اور پھر انہوں نے سہارا دے کر مجھے شہر تک پہنچایا۔ اور یہ تھی داستان میرے آنکھ کے غائب ہو جانے کی۔ واو! یہ واقعہ تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے، اور آئی ایم مور دین شیور کہ اس وقت سانپوں کی 4000 سے زیادہ قسمیں ہیں، اور کیا پتا ہو نوز کہ وہ کون سی قسم تھی کہ جس کی سونے کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں موجود کسی خاص قسم کے کیمیکل نے ان لوگوں کی آنکھوں کے ویژن کو ہی بدل کر رکھ دیا ہو۔ میں آپ کو اینیمل کنگڈم کے متعلق ایسے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ جو بڑی بڑی زبردست اور قدیم کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایک واقعہ بھی پوسٹ کیا تھا کہ کیسے عبداللہ کے گھر میں وہ مخلوق آ گئی تھی کہ جن کی انہیں صرف آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور خود عبداللہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ آئی وش کہ میں آپ کو تاریخ دمشق میں لکھے مزید واقعات بھی سناؤں، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے تاریخ دمشق کو ابھی تک اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا، اور یہ صرف عربی زبان میں ہی موجود ہے۔ یعنی ہاؤ the point is کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی طرح طرح کی مخلوقات موجود ہیں۔